ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جہاں خوبصورتی، امن اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام نورین تھا۔ نورین اپنے خوبصورتی اور نیکی کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ اس کے دل میں ہر کسی کے لیے محبت اور رحم تھا۔ وہ اکثر محل سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، ان کے مسائل سنا کرتی تھی اور ان کے دکھوں کا مداوع کرتی تھی۔ نورین کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے والد بادشاہ کی طرح ایک دن اس سلطنت کے حکمران بنے اور اپنی رعایا کی خدمت کرے۔ اس کے خواب سچے اور نیتیں پاک تھی، لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ نورین کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا جس میں ایک پراسرار جادوگرنی زیبا رہتی تھی۔ زیبا جادوگرنی ایک ظالم اور خطرناک عورت تھی جس نے اپنی عمر بڑھانے اور طاقتور بننے کے لیے کالا جادو سیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے شکار کی تلاش میں رہتی تھی تاکہ ان کی زندگی کی طاقت چوس کر اپنی جوانی اور طاقت کو بحال رکھ سکے۔ ایک دن زیبا جادوگرنی نے اپنے جادوئی آئینے کے ذریعے نورین کو دیکھا۔ نورین کی خوبصورتی اور اس کی نیکی نے زیبا کے دل میں حسد اور نفرت کا طوفان پیدا کر دیا۔ زیبا نے سوچا اگر وہ شہزادی کی جوانی اور خوبصورتی کو چرا لے تو وہ ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہے گی۔ اسی لالچ میں اس نے نورین کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ زیبا نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک خوبصورت شہزادے کا روپ دھارا اور شہزادی کے محل کے قریب جا پہنچی۔ محل میں سب لوگوں نے اس شہزادے کا خیر مقدم کیا کیونکہ وہ نہایت خوبصورت اور دلکش دکھتا تھا۔ شہزادی نورین بھی شہزادے کی شخصیت سے متاثر ہوئی۔ زیبا جادوگرنی نے دھیرے دھیرے شہزادی کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کچھ دنوں کے بعد زیبا نے موقع پا کر شہزادی کو اپنے محل سے باہر بلایا اور کہا، میں تمہیں ایک ایسا جنگل دکھانا چاہتا ہوں جہاں محبت کے درخت ہیں اور خوشی کی کہانیاں گونجتی ہیں۔ نورین جو پہلے ہی شہزادے کے جادو میں گرفتار ہو چکی تھی، بغیر کچھ سوچے اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ دونوں اس گھنے جنگل کے بیچ پہنچے، زیبا جادوگرنی نے اپنے اصلی روپ میں آ کر شہزادی کو اپنی جادوئی زنجیروں میں قید کر لیا۔ نورین نے جب اس کا اصلی روپ دیکھا تو وہ کانپ گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زیبا نے کہا، اب تمہاری زندگی میرے قبضے میں ہے اور تمہاری خوبصورتی اور جوانی میری ہوگی۔ نورین نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح بچ سکے، مگر زیبا کے جادو نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ زیبا نے ایک تیز خنجر نکالا اور شہزادی کے دل میں اسے اتارنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک روشنی کی کرن پورے جنگل میں پھیل گئی۔ یہ روشنی اتنی شدید تھی کہ زیبا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسی لمحے نورین کو اپنی ماں مرحومہ ملکہ کی بات یاد آئی۔ ملکہ نے ہمیشہ اسے بتایا تھا کہ نیکی کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور جب تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اپنے دل کی سچائی پر بھروسہ کرنا۔ نورین نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور دل سے دعا کی۔ اس کے دل کی سچائی اور معصومیت نے جادو کے قفل کو توڑ دیا۔ زیبا کی طاقتیں کمزور پڑنے لگیں اور اس کے جادوئی خنجر سے نورین نے خود کو آزاد کر لیا۔ نورین نے جادوئی خنجر کو زیبا کی طرف پھینکا اور جیسے ہی خنجر اس کے جسم سے لگا، زیبا زمین پر گر گئی اور اس کے جسم سے نکلنے والا سیاہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ زیبا جادوگرنی کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ محل واپس آئی اور اپنے والد کو ساری حقیقت بتائی۔ بادشاہ نے نورین کی بہادری کو سراہا اور اسے اپنے جانشین مقرر کر دیا۔ یوں شہزادی نورین نہ صرف اپنی سلطنت کی ملکہ بنی بلکہ لوگوں کے دلوں کی بھی حکمران بن گئی۔ زیبا جادوگرنی کی ہلاکت سے سلطنت میں امن بحال ہو گیا اور نورین کی نیکی کی روشنی ہمیشہ کے لیے چمکتی رہی۔